سے بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان ہمارے کندھوں پہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، کون سی ایسی ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم نے ادا کرنی ہے، کون سی ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے بحیثیت مسلمان ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تمام مسلمان یکجان یک لباس ہو کے حج کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں کو رفع و چکر ہو جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں اور نام میں حاجی اور الحاج جو ہے وہ القابات لگا لیتے ہیں اور بس اپنی عبادات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اختیارات اور نظام انتظام اور دنیا میں جو اختیارات اسلام نے دیے ہیں اور جن اختیارات کی بنیاد پہ اسلام کو لے کے جانا ہے اور اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، قوانین سازی کرنے کے لیے، قانون سازی کرنے کے لیے جن طریقوں کو واسطوں کی ضرورت ہے اور کیا کچھ ہم نے کرنا ہے، کون کون سا ہمارے اہداف ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ 1400 سال سے ہم کعبۃ اللہ میں ہم حج کے لیے گئے، ہم نے عمرے کیے، ہم نے وہاں پہ طواف کیا، سب کچھ کیا، لیکن 1400 سال بعد اور خصوصاً 100 سال کا جو ٹائم پیریڈ تھا آل سعود کا، انہوں نے ایجنڈا 2030 جو اغیار کی جانب سے پہلے بھی ان کے تانے بانے جو ہیں اغیار سے ملتے تھے، ایجنڈا 2030 کا لانچ کر کے یہ بتا دیا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے اہداف کیا ہیں اور ہم کن کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ لیکن اصولاً مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ تمام مسلمان بلاگ بن کے گفتگو کرنے سے اسی سعودی عرب میں، اسی اسلام کے منبع پہ اور اسی اسلام کے اسی محور پہ جہاں پہ ہم ہمیشہ گردش کرتے ہیں، ہمارا طواف ہو جاتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں ہم نے اس طرح کا عالمی لیول پہ 20 ایجنڈا 2030 کا ایسی سٹی جو ہے وہاں پہ اس کا قیام عمل میں لائے، جس میں تمام مسلمان ممالک، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، ان مسلمان ممالک کے مرکزی انسٹیٹیوشن ہو، مرکزی ان کے ادارے ہوں، مرکزی وہاں پہ اسلامی حوالے سے کریکولم ہو، جہاں مسلمان پڑھے اور عالمی لیول پہ ان کی یونیورسٹیاں ہوں، عالمی لیول پہ ان کے اہداف ہوں، عالمی لیول پہ ان کے مقاصد ہوں، اور ان انسٹیٹیوشن میں پڑھ کے ایک مسلمان عالمی امامت کے لیے میدان عمل میں آئے۔ اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کے کس طرح سے جو اغیار کی جانب سے ثقافتی یلغار ہو رہا ہے، اس ثقافتی یلغار کو روکنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ تمام پالیسیاں ہم نے وضع کرنی ہے۔ اسی کے علاوہ دیگر ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہماری ثقافتی یلغار ہے، اسلامی تہذیب اور کلچر کو کس طرح سے ہم نے پوری دنیا میں رائج کرنا ہے، کس طرح سے امامت کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، پوری دنیا میں ہم نے امامت کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امامت کا میدان ہو، چاہے وہ قیادت کا میدان ہو، علم کا میدان ہو، ٹیکنالوجی کا میدان ہو، ان تمام میدانوں میں کس طرح سے مسلمان عالمی لیول پہ اپنے آپ کو منوائے، پھر عالمی لیول پہ ان کے اپنے مسلمانوں کے سیٹلائٹس ہوں، مسلمانوں کی اپنی ٹیکنالوجی ہو، مسلمانوں کے اپنے اسپیس شپس ہوں، مسلمان اس لیول پہ مضبوط ہو جائے اور اجتماعی طاقت کو، اپنی اجتماعی ریسورس کو اس مسلمان مینجمنٹ کریں گے، تو پھر مسلمان اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کوئی ڈی سی کی نوکری، اے سی کی، کوئی 3 سٹار 2 سٹار، کوئی پولیس میں، کوئی اس طرح کے جو محدود میدان ہے اس میں مسلمان اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جانے سے بہتر ہے کہ مسلمان جو ہے عالمی لیول پہ اپنی ایک حیثیت بنائے۔ اور مسلمان اس طرح، مسلمان کو کس نے لگایا؟ کس نے مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا کہ مسلمانوں کی سوچ ڈی سی بننا، اے سی بننا، کسی ملک کے 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے اختیارات لے کے جائز اور ناجائز کام کرنا؟ مسلمان تو اس ہدف کے لیے نہیں تھا۔ ہمارا ملک کے اوپر ہم نے اپنی جان دینی ہے، ہم نے ملک کا دفاع کرنا ہے، ملک کے لیے قربانیاں دینی ہے، وہ اپنی جگہ پہ۔ کیا مسلمان کی سوچ، مسلمان کا ہدف اور مقصد عالمی نہیں ہے؟ عالمی ان نظاموں کے ساتھ ٹکر لگانا نہیں ہے، عالمی میدان میں عدالت قائم کرنا نہیں ہے، عالمی میدان میں انصاف فراہم کرنا نہیں ہے، مظلوموں اور محروموں کی آواز بننا نہیں ہے، پھر ان مظلوموں کی امید بننا، مسیحا بننا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے یہ اہداف ہیں، یہ مقاصد ہے ایک مسلمان کا، کہ ایک مسلمان کتنا بڑا وسیع ذہن لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہم جس نبی کو مانتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ ہے وحدانیت پر، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہماری دین کی بنیاد ہے، اور محمد الرسول اللہ
جس کے ماننے کے بعد ہم ایک اس امت کے اس پیغمبر کے امتی بنتے ہیں، محمد رسول اللہ کے بعد تو ہم مسلمان بنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ تو وہ قلعہ ہے جس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ محفوظ ہوتے ہیں عذاب الہی سے۔ لا الہ الا اللہ آپ کا قلعہ ہے، محمد رسول اللہ جو ہے وہاں سے آپ مسلمان بنتے ہیں اور اس قلعہ کے اندر مسلمان محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی کے بعد مسلمانوں کے کندھوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کتنا بڑا ذمہ دار بننا ہے۔ مسلمانوں نے اس وقت کتنا بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ وہاں پہ کتنے بڑے اس زمانے کے قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے بیچ میں پیغمبر نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا، اور سب سے پہلے ان بڑے بڑے جو قبیلے کے سرداروں کو دعوت نہیں دی، بلکہ پیغمبر نے 40 سال تک امانت میں، صداقت میں، قیادت میں، ان تمام میدانوں میں صادق اور امین کہلائے۔ صادق اور امین کہلانے کے بعد وہاں کے مظلوموں کی، محروموں کی آواز بنا، اور ہمیشہ عدالت کی بنیاد پر ہمیشہ کام کیا، ہمیشہ الہی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے الہی اقدار کی خوبصورتی ان کو دکھایا۔ 40 سال تک اخلاق کا ایسا نمونہ بن گیا کہ دشمن نے انہیں تسلیم کیا، اور پھر آہستہ آہستہ اسلام اس عرب کے ان بدھوں کے درمیان اسلام کی ایسی روشنی، ایسی علم گاڑی، اور پھر پوری دنیا فیضیاب ہو گئی۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، ایک عرب سے زائد ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان محرومی میں ہیں۔ اس وقت مسلمان 313 تھے، لیکن جب دشمن اس وقت ٹکر کے لیے میدان میں آ گئے تو 313 نے کیسا مارکا آرائی کی، اور پھر مسلمان، اور آج ہم 313 نہیں، تہائی آبادی ہے، لیکن ہم اس 313 کا کردار ابھی تک نہیں کر سکے۔ ہم نے کون سے احد کا میدان میں تیر اندازی کرنی ہے، اور کس طرح سے کہیں خندق میں ہم نے اپنے مسلمان کس طرح سے دفاع کرنے کی واری آ جائے تو ہمیشہ جنگ سے، ہمیشہ تیر اندازی سے نہیں، کبھی خندق بھی کی کھدائی کی جاتی ہے، کبھی درے کو محفوظ بنایا جاتا ہے، کبھی درے میں تیر اندازی کرنی ہوتی ہے، کبھی خندق بنانا ہوتا ہے، کبھی 40 دن تک قلعے کی دیوار کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کو اس طرح سے قلعے کے محاذ آرائی کرنی ہے۔ یہ تمام ہمارے اہداف ہیں۔